اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لائف میں بہت کچھ کریں، بہت آگے تک جائیں، بڑی کامیابیاں حاصل کریں، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے دور ہو جائیں۔ یا تو ان لوگوں کو اپنے کاموں کے بارے میں مت بتائیں، یا تو ان لوگوں سے اپنے کام کے حوالے سے ڈسکشن نہ کریں، یا جو سٹیپ آپ آگے لینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو آپ شیئر نہ کریں۔ تو اسی صورت میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ اپنی ڈسکشن کریں گے تو جو ٹاکسک پیپل ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ آپ آگے نہ بڑھ سکے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا جملہ بول دیں گے کہ یہ کن کاموں میں پڑ گئی ہو، یا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یار تم پاگل ہو، اچھی بھلی تم ہو اور تم کون سے کاموں میں پڑ گئی ہو۔ تو جو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو روک لیتے ہیں کوئی بھی اچھا اور پازیٹیو کام کرنے سے۔ ہماری زندگی میں اپرچونٹیز ویسے ہی بہت کم ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بات کو غور سے سمجھیں کہ ہمیں ہر اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے۔ کوئی بھی اگر پازیٹیو چیز ہے، کوئی بھی پازیٹیو اپرچونٹی آپ کو نظر آتی ہے، تو آپ وہاں پہ اویل اس کو کریں، اس کے اندر کچھ کامیابی ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ بیکاز 10 جگہ پہ انسان کام کرتا ہے تو کہیں جا کے کسی ایک مرحلے پہ اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اتنا لکی نہیں ہوتا، کچھ لوگ لکی بھی ہوتے ہیں جن کا فرسٹ ٹائم پہ ہی اللہ تعالیٰ کام بنا دیتے ہیں، بٹ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں میری طرح کے، جن کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے، جن کی ہاتھوں کی لکیروں میں صرف اور صرف محنت کرنا لکھا ہوتا ہے، اور بڑے دور جانے کے بعد ان کو کامیابی ملتی ہے۔ اور بہت سٹرگلنگ لائف ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، اور کچھ لوگ اتنے اللہ تعالیٰ کے کچھ پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ویسے ہی اللہ کی ان پہ رحمت ہوتی ہے کہ وہ کام کچھ بھی کر لیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، کام کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کو جو ہے نا وہ نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ان کو شکر ادا کرنا چاہیے، جن کو بن بولے ہی اتنا سارا کچھ مل جاتا ہے۔ باقی ہم لوگ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ محنت کے باوجود ہمیں اپنی وہ جو محنت کا پھل ہے وہ مل جاتا ہے۔ بہرحال میں آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ جو لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں نا، آپ ان سے دور ہو جائیں۔ وہ آپ کا کبھی بھی کچھ بھی بننے نہیں دیں گے۔ ڈی موٹیویشن ایسی چیز ہے نا انسان کی کہ وہ آپ کو قبر میں اتار دیتی ہے۔ یعنی آپ ذہنی طور پہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے جینا ہی نہیں ہے۔ ڈی موٹیویشن اتنی بڑی بیماری ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، ہمارا مقصد بھی یہی ہے ویڈیو بنانے کا کہ آپ لوگوں کو حوصلہ دیا جائے۔ آپ کو کہیں پہ کوئی بھی چھوٹی سی بھی اپرچونٹی ملتی ہے، آپ اس کو اویل کریں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں آپ کے لیے برکت رکھی ہوئی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے عزت رکھی ہوئی ہو۔ آپ لوگوں کی بات سن کے، جو بندہ آپ کی کامیابی سے خوش ہی نہیں ہے، وہ آپ کو کوئی اچھی صلاح دے سکتا ہے؟ جو بندہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھے، تو کیا آپ کو وہ آگے بڑھتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو اس کے جملے اسی طرح کے ہوں گے نا۔ آپ ان جملوں کے اوپر غور کر کے اپنا کام چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کامیاب کیسے ہوں گے؟ اوپر سے پاکستان کے حالات اتنے زیادہ جو ہے وہ سخت ہوتے جا رہے ہیں کہ ہر بندہ، اب گھر کے اگر 5 بندے ہیں تو 5 بندے اگر کمائیں تو پھر جا کے گھر کا کئی خرچہ پورا ہوتا ہے۔ پھر کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی ڈیتھ کا کوئی ایونٹ آ جاتا ہے، کوئی شادی کا، کوئی خوشی، کوئی غمی، اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے؟ تو کسی کی باتوں سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا۔ آپ چھوٹا سا بھی کام کر رہے ہیں، میرا بہن، میرا بھائی، حوصلے سے وہ کام کریں، کیونکہ یہ آپ کا چھوٹا سا لیا ہوا سٹیپ آنے والے 1-2 سالوں میں شاید آپ کو کہیں بہت دور لے جائے۔ اسی طرح سے کام کرتے کرتے آپ ڈیفرنٹ لوگوں سے ملے جو آپ کے لیے بڑے اچھے ثابت ہوں، اور آپ کو ان سے سیکھنے کو ملے کچھ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ بلندی پہ لے جائے۔ تو اپنی ہار نہیں سمجھنی ہے ان باتوں سے کہ اگر اگلے بندے نے کہہ دیا کہ تم نہیں کر، اگلے بندے کو کیا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر آپ کو پیدا کیا تو اس کا کوئی مقصد ہے نا۔ یہ چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں آ گئی کہ جیسے یہ ابھی گاؤں میں لفٹ کا مسئلہ ہوا تھا، بٹ گرام میں جو ایک لفٹ بچے پھنس گئے تھے اسکول کے، صبح سے لے کے وہ رات تک پھنسے رہے۔ ہیلی کاپٹر آیا جب روشنی تھی تو آسمانی راستے سے بچوں کو نکالنے کی کوشش کی، وہ نہیں نکلے۔ پھر زمینی راستے سے فوج نے ہمت کی، تب بھی نہیں نکلے۔ تو ایک بندہ وہاں پہ جو پٹھان تھا، اس کا نام مجھے ذہن سے نکل گیا، اس نے چرپائی باندھی اور وہ گیا اور وہاں سے وہ لے کے آیا ان کو۔ یہ کتنی بڑی بات تھی۔ اب دیکھیں 84 کروڑ کا بجٹ یا اس سے بھی زیادہ کا بجٹ جاتا ہے فوجیوں کے پاس، اور باقی تمام حالات جو بھی ہوتے ہیں ان کی اپنا ٹھاٹ پاٹ، ایک بڑا سٹینڈرڈ ہے ان کی لائف کا۔ SSG کمانڈرز بھی آئے لیکن ان سے وہ نہیں نکل سکے، ٹھیک ہے؟ کافی دیر تک، کتنا طویل ہو گیا وہ آپریشن، اس میں بچے بھوکے پیاسے بھی ہیں، کسی کو واش روم جانا ہوگا، کوئی خوف سے ڈر رہا ہوگا، چھوٹے بچے تھے کیونکہ 10 سے لے کے 13 سال 14 سال کچھ اس طرح کی عمر بتائی جاتی ہے بچے وہاں پہ جو پھنس گئے تھے ٹیچر کے ساتھ۔
تو دیکھیں کیا بنا، وہ پھر فوجیوں سے نہیں نکلے، بالآخر اسی علاقے کا جو بندہ تھا وہ گیا چرپائی باندھ کے اور وہ لے کے آیا، اس میں بھی رسہ کھینچ رہے تھے فوجی، انہوں نے بھی تھوڑی سی ہیلپ کی، لیکن جو ایک مین بندہ تھا وہ کون گیا؟ وہ ایک عام سا بندہ گیا جو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اس کی کوئی کپڑے اور کوئی فزیک بھی اتنی چوڑی اور بڑی نہیں تھی، عام سا سادہ سا وہ سنگل پسلی انسان تھا، اور وہ چلا گیا اور بچوں کو ریسکیو کر کے لے آیا۔ وہاں پہ اس کو یہ بھی تو نظر آ رہا تھا نا کہ خدا نہ خواستہ ویٹ زیادہ ہو گیا، وہ گر بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ بھی وہاں پہ کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوں گے کہ مت جاؤ، ہو سکتا ہے تم گر جاؤ گے، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، یعنی کوئی بھی ڈر اس کو روک سکتا تھا نا وہ کام کرنے سے، نیکی کرنے سے، لیکن اس نے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، بچوں کے لیے احساس تھا اس کے دل میں، وہ گیا، وہ لے کے آ گیا۔ تو بیسیکلی اللہ نے اس کو ہمت دی نا، کوئی بھی بندہ 2000 فٹ پہ جا کے اکیلا رات کے ٹائم پہ، تو وہ مطلب سوچے گا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، کہ میں گر تو نہیں جاؤں گا، 100 خیال آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی اس سے کام وہ لینا تھا، اور اس نے وہ بخوبی انجام دیا، اور اللہ نے اس کے بدلے اس کو بہت زیادہ عزت دی، پورے ملک میں اس کا نام ہو گیا، اس کو پہچانا گیا کہ واقعی کسی نے بہت اچھا کام کیا۔ تو دیکھیں یہ جو بات ہے ہمارے لیے بڑی موٹیویٹڈ بات ہے، اس سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر ہم نہیں جو ہے نا وہ شک کر سکتے، باقی لوگوں کا تو کام ہے کہ آپ کو وہ ڈی موٹیویٹ کریں گے، آپ کو وہ کام سے روکیں گے، بٹ آپ نے اپنے کام کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ کسی نہ کسی ٹائم پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پوائنٹ پہ لے جائے گا جہاں پہ آپ کو ساری کامیابی، ساری عزت، آپ کا رزق سب کچھ مل جائے گا۔ اسی لیے چھوٹا سا بھی کام ہو اس سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بہترین اسباب بنا کے رکھے ہوئے ہیں، بس ہمیں محنت نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے۔